صبح کے اجالے ہر سو اتر آئے تھے جن سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام جاندار اپنے اپنے معاملات زندگی میں ایک بار پھر سے مصروف ہو چکے تھے۔ السلام علیکم گل خان، شجاع خوشگوار موڈ میں کہتا ہوا ہوٹل میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ رجسٹر پر کچھ لکھنے میں مصروف گل خان نے نظر اٹھا کر جواب دیا۔ کیا بات ہے، آج بڑا چہک رہا ہے تم؟ گل خان نے گہری نظروں سے اس کا سر تا پا جائزہ لیا۔ شجاع نے اس وقت ڈارک بلیو جینس کے ساتھ وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھی۔ دائیں ہاتھ میں سیاہ رنگ کی گھڑی بندھی ہوئی تھی جبکہ پیروں میں سفید جوتے موجود تھے۔ سلیقے سے بنے ہوئے بالوں کے ساتھ چہرے پر موجود شیو کی صحیح تراش خراش کیے آج وہ پچھلے کچھ عرصے کی نسبت کافی حشاش پشاش لگ رہا تھا۔ لالا، جب جیب میں پیسے ہوں نا تو مزاج میں خوشگواریت بھی خود بخود آ جاتی ہے، اس نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا۔ تمہاری جیب میں پیسہ کہاں سے آ گیا؟ کسی اور کا کپڑا تو نہیں پہن آیا تم؟ اسے تیکھے انداز میں استفسار کیا۔ او نہیں یار، کپڑے بھی میرے ہیں اور پیسے بھی۔ ایک گھر رینٹ پر لگایا ہے، پرسوں اسی کا کمیشن ملا ہے مالک اور کرایہ دار دونوں کی طرف سے، اس نے بنا برا مانے ہنستے ہوئے وضاحت کی۔ اوہ، پھر ہمارا پیسہ دینے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ اس نے استہزائیہ انداز میں یاد دلایا۔ بالکل ہے، بتاؤ کتنے پیسے ہوئے تھے تمہارے؟ وہ کہتے ہوئے پینٹ کی پچھلی جیب سے والیٹ نکالنے لگا۔ جب آخری بار تم کو بتایا تھا تب 1535 روپے تھے، مگر اب 1625 روپے ہو گیا ہے تمہارا حساب، اس نے حساب کتاب کرتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم یہ پورے 2000 ہی رکھ لو، ابھی اور کل پرسوں جو چائے میں پیوں گا اس کے پیسے بھی اسی سے کاٹ لینا۔ اس نے 1000 کے 2 نوٹ والیٹ سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھے۔ اب اگلی ادھاری کب تک چڑھائے گا تم؟ اس نے پیسے اٹھاتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ بس دعا کرو کہ یہ پیسے ختم ہونے سے پہلے کسی دوسرے گھر سے کوئی کمیشن مل جائے تو نہیں آئے گی ادھار کی نوبت، ورنہ پھر مجبوری ہے، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے آخر میں کندھے اچکائے۔ اچھا، اب ذرا ریڈیو کی آواز تیز کر دو اور ایک اچھی سی چائے بھیجو ٹیبل پر۔ اس نے والیٹ واپس پچھلی جیب میں رکھتے ہوئے ہدایات جاری کیں اور اپنے مخصوص ٹیبل کی جانب بڑھ گیا، جبکہ گل خان نے اسے گھورتے ہوئے پہلے پیسے کاؤنٹر کی دراز میں رکھے، پھر ریڈیو کی آواز تھوڑی بلند کر کے وہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ٹیبل پر چائے آ گئی اور ساتھ ہی وہ لمحہ بھی جس کا وہ روز اس وقت منتظر ہوا کرتا ہے۔ تمام سننے والوں کو آرجے صوفیہ کا سلام۔ صبح بخیر پاکستان۔ صوفیہ کی چہکتی ہوئی زندگی سے بھرپور آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سب خیریت سے ہوں گے اور معذرت بھی چاہوں گی کہ میں 2 دن غیر حاضر رہی۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں بات چیت شروع کی۔ آج کی صبح تو ویسی ہی ہے جیسی ہمیشہ سے ہوتی ہے، مگر آج نہ جانے کتنے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ اب بھی شاید پریشان ہوں گے۔ کسی کے گھر آج شاید خوشیاں منانے کا اہتمام کیا جا رہا ہوگا تو کہیں خدا نخواستہ کوئی اداسی چھائی ہوئی ہوگی۔ مطلب کہ ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں کی زندگی میں کتنے مختلف حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں نا، اور ان دونوں طرح کے حالات کو ڈیل کرنے کا طریقہ اسلام ہمیں بہت خوب سکھاتا ہے کہ اگر دکھ ہے تو صبر کرو اور سکھ ہے تو شکر کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کی آزمائش کے انداز بڑے نرالے ہیں۔ وہ عطا کر کے نواز کر بھی آزماتا ہے اور دیکھے بندے اسے یاد رکھتے ہوئے شکر کر رہے ہیں یا نہیں، اور چھین کر بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس حد تک مجھ سے امید لگا کر صبر کرتا ہے۔ تو دکھ ہو یا سکھ، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ وہ حسب معمول باتیں کرنے لگی تھی۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کے ہمارے پہلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ اس نے کہتے ہوئے کوئی کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، میں لاریب بات کر رہی ہوں۔ دوسری جانب سے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ جی لاریب، کہیے، کیسے مزاج ہیں؟ کوئی خاص فرمائش یا سوال؟ اس نے خوش دلی سے استفسار کیا۔ فرمائش تو نہیں، مگر ایک سوال ضرور ہے، اسے جھجکتے ہوئے کہا۔ جی پوچھیں، اس نے سہولت سے اجازت دی۔ یہ سوال میرے ذہن میں اکثر گردش کرتا ہے، مگر کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس سے پوچھوں۔ ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے آپ کا شو سنتے ہوئے، آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں، تو سوچا آپ سے یہ سوال کر کے دیکھوں۔ آپ نے کافی لمبی تمہید باندھی۔ جی جی ضرور پوچھیں ڈیئر، میں سن رہی ہوں۔ وہ بھرپور انداز میں اس کی جانب متوجہ تھی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ پاک تو ہر بات جانتا ہے نا، اسے تو ہر چیز کا علم ہے، وہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟
ہمارے جو مسئلے جو باتیں اللہ پاک پہلے سے ہی جانتا ہے، پھر ہم انہیں کیوں زبانی دہراتے ہیں؟ اس نے آہستہ آہستہ اپنی الجھن بیان کی، جسے اسے خاموشی سے سنا۔ سب سے پہلے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ذہن میں اٹھتے سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنی ناقص سمجھ کی مدد سے آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد صوفیہ گویا ہوئی۔ جب اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے تو پھر اس نے کیوں فرمایا ہے کہ مجھے پکارو؟ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ سورۃ المومن آیت نمبر 40۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات پر غور کریں کہ دعا کا عمل بنیادی طور پر ہے کیا۔ ہم ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے کسی کو اپنا حال دل سنا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ماہر نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم اپنا مسئلہ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنا مسئلہ کسی کو آہستہ آواز میں بتا رہے ہیں، چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، یا رو رو کر ہلکی آواز میں بتا رہے ہیں۔ بس کسی بھی طرح وہ ہماری بات ہماری زبان پر آ جانی چاہیے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ یہ ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ اب یہاں ذرا آپ ارشاد باری تعالیٰ اور اس سائیکولوجیکل فیکٹ کو آپس میں کنیکٹ کریں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ پاک فرماتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ در حقیقت وہ ہمیں اس سکون تک لانا چاہتا ہے جو مسئلے کا اظہار کرنے کے بعد غیر محسوس طور پر ہمیں ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دعا مانگ کر اٹھیں گی اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو چکے ہوں گے، لیکن ہاں آپ کو ایک سکون ضرور ملے گا، اور جب آپ پرسکون ہوں گی تو لازمی سی بات ہے کہ مسائل سے نمٹنے کا کوئی حل بھی پھر آپ بآسانی ڈھونڈ سکیں گی۔ خود کو پرسکون کرنے کا جو طریقہ جدید سائنس نے آج ڈسکور کیا ہے، اسے اللہ پاک نے 1400 سال قبل ہی اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا تھا۔ اب آپ بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے محبت سے بھیگے شیریں لہجے میں ساری کڑیاں جوڑیں، جبکہ دوسری جانب گہری خاموشی بتا رہی تھی کہ مخالف بہت توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ شجاع بھی دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے ان دونوں ہاتھوں سے ٹیبل پر موجود چائے کے کپ کو بغور پکڑے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوا تھا کیونکہ خود اس کا بھی یقین دعا پر خاص پختہ نہیں تھا۔ یہ تو ہو گئی دعا کے حوالے سے سرسری بات۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر ہم دل میں پورا توکل کر کے کہ اللہ پاک ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس یقین سے دعا مانگیں کہ یہ ضرور قبول ہوگی، تب ہمیں کتنا سکون ملے گا، اور یقین کامل ہی تو دعا کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ اسی انداز میں وہ مزید بولی، جبکہ دوسری جانب ہنوز خاموشی برقرار تھی۔ شجاع بھی غیر محسوس انداز میں اس کی باتوں میں پوری طرح کھو چکا تھا۔ لاریب، آپ سن رہی ہیں نا مجھے؟ اس قدر گہری خاموشی پر اسے گمان گزرا کہ شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ جی سن رہی ہوں، دوسری جانب سے اس کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، جس سے صوفیہ کو اس کی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اس نے ٹٹولنا چاہا۔ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا، وہ تہہ دل سے شکر گزار ہوئی۔ خوش آمدید۔ اب آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو پورے یقین کے ساتھ اللہ سے آہستہ آہستہ بات کیجیے گا، اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور، کیوں نہیں، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اور پھر دونوں جانب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ آل رائٹ، کافی لمبی کال ہو گئی، لیکن امید کرتی ہوں کہ لاریب سمیت کافی لوگوں کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اب وہ سامعین سے مخاطب تھی۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں نیوز بریک پر جانا ہے۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ اس نے کہتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ وعلیکم السلام صوفیہ آپی، میں کرن بات کر رہی ہوں، آپ کی ریگولر لسنر۔ دوسری جانب سے لڑکی نے اپنا تعارف کرایا۔ جی کرن، کہیے کیسی ہیں آپ؟ اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ 2 دن سے کہاں تھی آپی؟ آپ کا شو ہی نہیں آیا تھا، میں اتنا انتظار کر رہی تھی۔ کرن نے یہ سوال پوچھ کر در حقیقت شجاع کے جذبات کی ترجمانی کر دی تھی، کیونکہ وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر صوفیہ کہاں غائب تھی۔ کچھ ذاتی مسئلوں میں الجھی ہوئی تھی میں پیاری، اسی لیے میں 2 دن کی چھٹی لے لی تھی میں نے۔
اس نے سرسری سا بتایا۔ کیسے مسئلے؟ مطلب آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ متفکر سی ہوئی۔ ہاں سویٹی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دراصل میں گھر کی شفٹنگ میں مصروف تھی۔ صوفیہ نے اسے مطمئن کرنے کے لیے اصل وجہ بتائی، جبکہ اس بات پر یکدم ہی شجاع ٹھٹکا اور کپ کو لبوں تک لے جاتا ہاتھ یوں ہی ہوا میں رک گیا۔ اسے بے اختیار اس لڑکی کا خیال آیا جسے 2 دن قبل ہی اس نے وہ گھر دلایا تھا، اور صوفیہ بھی 2 روز سے غیر حاضر تھی، لیکن یہ محض اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا۔ اور پھر صوفیہ اور اس لڑکی کے لب و لہجے میں بھی بہت فرق محسوس ہوا تھا اسے۔ صوفیہ کا لہجہ بہت ہی نرم اور میٹھا سا تھا، جبکہ اس لڑکی نے جب بھی شجاع سے بات کی تھی تو اکھڑے ہوئے سخت لہجے میں ہی کی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شجاع کو اپنا کل والا سوال یاد آیا۔ ایگریمنٹ میں لکھا ہے میرا نام، اس نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے سراسر ٹال دیا تھا۔ جتنی دیر وہ ان سوچوں میں گم رہا، اتنے میں کال سے فری ہو کر صوفیہ بریک پر جا چکی تھی، جبکہ اب ریڈیو پر خبرنامہ سنائی دے رہا تھا، مگر شجاع کا دھیان تو اسی بات پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ تپتے ہوئے سورج کی چبھن سے بچنے کے لیے اس وقت سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں محفوظ تھے، جبکہ عبائے میں ملبوس گرمی سے ہلکان ہوتی۔ صوفیہ نے بھی جلدی سے دروازے کا لاک کھولا اور اندر گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتی ہوئی تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر ہال میں آتے ہوئے اس نے نقاب ہٹا کر عبایا اتارا اور دونوں چیزیں پرس سمیت وہاں موجود ڈبل صوفے پر پھینکتے ہوئے خود بھی ایک سنگل صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ آج گرمی معمول کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی، جس کے باعث بس اسٹاپ سے یہاں تک چل کر آنے میں اس کی حالت کافی بری ہو گئی تھی، مگر باہر کی تپتی ہوئی گرمی سے یوں چھاؤں میں آ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دیتے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اس وقت وہ بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی، اور اسی راحت کے زیر اثر اس نے صوفے پر نیم دراز رہتے ہوئے خود کو ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ یوں ہی بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی کہ تبھی پیچھے سے سفید ماربل کے فرش پر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے کوئی اس کی جانب بڑھنے لگا، جس کے پیر جلے ہوئے سے معلوم ہو رہے تھے، جبکہ ناخن حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ یوں ہی ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا وہ اس کے بالکل پیچھے آ پہنچا اور آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ اس کی گردن کی جانب لے جانے لگا، گویا اس کا گلا دبانا اس کا مقصود ہو، جبکہ اس کے ہاتھ بھی پیروں کی طرح جلے ہوئے لگ رہے تھے اور ناخن ویسے ہی بڑے بڑے تھے۔ اچانک صوفیہ کو اپنے آس پاس ایک عجیب سی بو کا احساس ہوا، جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی، اور ساتھ ہی اسے لگا کہ کوئی اس کے عین پیچھے کھڑا ہے، کیونکہ اسے اپنے عقب میں کسی کے غصے میں گھرانے کی آواز آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے پیچھے پلٹنے ہی لگی تھی کہ یکدم اس کا موبائل گنگنا اٹھا، جس کے باعث لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ ہوا میں تحلیل ہو کر یوں غائب ہو گیا جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ صوفیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر پرس میں رکھا اس کا موبائل ہنوز بج رہا ہے، جس پر آتی کال کو ریسیو کرنے کے لیے وہ اس صوفے پر سے اٹھ کر اس ڈبل صوفے پر آ بیٹھی جس پر اس کا پرس پڑا تھا۔ شجاع نے ٹیبل کی درازیں کتنی بار چھان ماری تھی مگر اسے اس گھر کا ایگریمنٹ مل کر ہی نہیں دے رہا تھا، جس کے باعث اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے طیش میں آ کر دراز زور سے بند کی اور یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ تبھی اسٹیٹ کا دروازہ کھلنے کی مخصوص آواز آئی، جس پر وہ فوراً پلٹا تو منیب اور کامی اسے اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ السلام علیکم شجاع بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کامی نے خوش دلی سے سلام کرتے ہوئے خیریت دریافت کی۔ منیب، یہاں کل دراز میں ہاؤس نمبر 396 کا ایگریمنٹ رکھا تھا میں نے، اور اب وہ مجھے نہیں مل رہا ہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں میں، تمہیں کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں؟ وہ کامی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ منیب سے مخاطب ہوا۔ نہیں، لیکن کل یہاں سے کچھ کاغذات گھر لے گیا تھا میں، ہو سکتا ہے انہی میں وہ بھی چلا گیا ہو۔ اس نے اپنی سنگل کرسی پر بیٹھتے ہوئے عام سے انداز میں خیال ظاہر کیا۔ یار تمہیں کوئی کم از کم دھیان تو رکھنا چاہیے نا کہ تم کہاں سے کون سی چیز اٹھا رہے ہو۔ اب وہ اس پر برہم ہوا۔ ریلیکس شجاع بھائی، اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ قریب ہی کھڑے کامی نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم چپ رہو، تم سے بات نہیں کی ہے میں نے، اور میں کوئی تمہارا بھائی وائی نہیں ہوں، آئی سمجھ؟ اسے ساری جھنجھلاہٹ یکدم کامی پر نکال دی، جس پر اس سمیت منیب بھی حیران ہوا۔ منیب کو تو خیر پہلے سے ہی اس کی عادت کا پتہ تھا کہ وہ بہت جلد ہی طیش میں آ جاتا ہے، لیکن کامی کے لیے اس کا یہ رد عمل بہت ہی غیر متوقع تھا، اسی لیے وہ بری طرح دنگ رہ گیا اور حیرت زدہ سا شجاع کو دیکھنے لگا۔ ایسی کیا ضرورت آ پڑی ہے تمہیں اچانک اس ایگریمنٹ کی؟ کل دے تو آئے ہو تم اس کی کاپی اس لڑکی کو۔ اب منیب بھی دو بدو ہوا۔
بس ہے ضرورت تم جلد از جلد مجھے وہ ایگریمنٹ واپس لا کر دو۔ اسے بنا کسی وضاحت کے گویا حکم جاری کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا یہاں سے باہر چلا گیا۔ یہ ان کو اچانک کیا ہو گیا ہے جیجو؟ کامی کہتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ ارے کچھ نہیں، یہ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت جلدی ہائپر ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے تک خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ منیب نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وضاحت کی، جبکہ وہ ہنوز تھوڑا حیران تھا۔ ہوا کے گرم تھپیڑوں میں نرمی آ گئی تھی اور اب وہ بہت ہی پیار سے جسم کو چھوتے ہوئے وہاں یہاں سے وہاں گزر رہے تھے، جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے صوفیہ اس وقت اوپر والے پورشن میں اپنے کمرے کے باہر وسیع و عریض گیلری میں موجود تھی۔ وہ اس وقت براؤن کلر کے سادے سے سوٹ میں ملبوس تھی اور سی گرین کلر میں شفون کا دوپٹہ اس کے دائیں کندھے پر لٹک رہا تھا، جبکہ کچھ دیر قبل ہی نہا کر آنے کے باعث اس نے اپنے گیلے بالوں میں ڈھیلے انداز میں کیچر لگایا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی نظریں آس پاس دوڑاتی اس جگہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہاں سب گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بنے ہوئے تھے، جس سے یہاں کے مکین ایک دوسرے سے بے خبر ہی رہتے تھے۔ یوں ہی دیکھتے ہوئے اس کی نظر ایک گھر کے بالکل سامنے بنے گھر کی گیلری پر جا کر رکی، جہاں ایک 14-15 سالہ بچہ گرل سے لٹکا نیچے گلی میں کرکٹ کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا، اور تبھی بچے نے بھی غیر ارادی طور پر اس کی جانب دیکھا اور نظریں ملنے پر صوفیہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا، مگر بچہ جواباً مسکرانے کے بجائے حیرت زدہ سا اسے دیکھنے لگا، جو کہ اسے کافی عجیب لگا۔ ممی، بھوت بھوت! اچانک وہ بچہ چلاتا ہوا گرل چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہوا، جبکہ وہ جو ابھی تک اس کی حیرانی نہیں سمجھ پائی تھی، اب اس کے یوں چلانے پر یکدم سٹپٹا گئی، اور اتنے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے وہ کوئی وضاحت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی بچے کے عقب میں موجود کمرے کے دروازے سے ایک درمیانی عمر کی عورت متفکر سی گیلری میں آئی اور شاید بچے سے چلانے کی وجہ پوچھنے لگی، جس پر بچے نے اپنی شہادت کی انگلی سے صوفیہ کی جانب اشارہ کیا، تو عورت نے بھی اس کی جانب دیکھا، جس کے بعد اس کے تاثر بچے سے بھی زیادہ حیران کن تھے۔ چند لمحے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد یکدم عورت نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے جا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا، جبکہ صوفیہ اپنی جگہ پر حیران اور پریشان سی کھڑی رہ گئی کہ آخر ان دونوں نے اسے دیکھ کر ایسا رد عمل کیوں دیا۔ شجاع دن ڈھلنے کے بعد اب واپس اسٹیج پر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں صرف کامی موجود ہے۔ وہ بھی کرسی پر نیم دراز موبائل میں مصروف تھا۔ اسے مخاطب کیے بنا وہ آ کر اس کے سامنے والی سنگل کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ آہٹ پر کامی نے خود ہی نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کہاں تھے آپ دوپہر سے شجاع بھائی؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے عام سے انداز میں اس سے یوں مخاطب ہوا گویا دوپہر میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ کام سے گیا ہوا تھا کہیں، اس نے سادہ انداز میں جواب دیا، جبکہ کامی کے یوں سب نظر انداز کرنے پر اسے دل ہی دل میں اپنے دوپہر والے رویے پر ندامت ہوئی۔ کامی، وہ شجاع ٹیبل کے کونے کو کھرچتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ جی شجاع بھائی، وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ منیب کہاں ہے؟ وہ یکدم ہی کوئی اور بات بیچ میں لے آیا۔ وہ شام میں باجی کے ساتھ موئز کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں، کل رات سے پیٹ میں بہت درد تھا اس کے، اس نے اسی انداز میں بتایا، اور وہ کہہ کر گئے تھے کہ آپ کو بتا دوں، واپس آ کر وہ ایگریمنٹ ڈھونڈ کر دے دیں گے آپ کو۔ وہ مسکراتے ہوئے مزید بولا، جبکہ شجاع نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس ٹیبل کا کونا کھرچتے ہوئے نظریں چرائے شاید کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، مگر اپنے پاس لفظوں کا قحط دیکھ کر وہ محض لب بھینچ کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری، آخر کار ہمت جمع کر کے شجاع نے نظریں چراتے ہوئے کہہ دیا۔ سوری؟ لیکن کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ دوپہر میں تم سے تھوڑا روڈ بیہیو کیا تھا میں نے، اس نے نظریں اٹھاتے ہوئے وضاحت کی۔ او ہو، وہ بھی بھلا کوئی بات ہے سوری کہنے والی؟ مجھے تو عادت ہے اس طرح کی باتوں کی۔ دراصل اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں نا میں، تو سب مجھے یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈپٹتے رہتے ہیں، اسی لیے اب عادت سی ہو گئی ہے مجھے ان سب کی۔ ہاں، اگر آپ نے تھپڑ وپڑ مارا ہوتا تب سوری کہنا بنتا تھا۔ اس نے مزے سے وضاحت کرتے ہوئے گویا اس کی شرمندگی کم کرنی چاہی۔ تم اپنے گھر میں سب سے چھوٹے ہو، اسی لیے تمہیں یہ سب سننے کی عادت ہے، اور میں اپنے گھر میں بالکل اکیلا ہوں، اسی لیے مجھے اپنوں سے بات چیت کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، شجاع نے بھی پھیکے پن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑے یہ سب، مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کو کسی طریقے سلیقے کی ضرورت نہیں ہے، بس چھوٹا بھائی سمجھ کر جیسے دل چاہے بات کر لیا کریں۔ ویسے بھی باجی کہتی ہیں مجھے عزت راز نہیں ہے، اس نے فخر سے اپنے بارے میں بتایا۔ اچھا چل پھر اٹھ کرسی پر سے اور یہاں فرش پر آ کے بیٹھ۔
शुजा ने भी शरारतन हुक्म दिया। अब डायरेक्ट इतनी बेइज्जती करने का भी नहीं कहा था मैंने, उसने मुंह बसूर कर मसनूई शिकवा किया। रात आधी से ज्यादा सिरक चुकी थी और सभी लोग इस वक्त अपनी इस ख्वाबगाहों में महवे ख्वाब थे। सूफिया भी कमरे में साइड लैंप ऑन किए सीने तक कंबल ओढ़े सो रही थी। तभी बहुत आहिस्ता के साथ उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और सफ़ेद मार्बल के फर्श पर वही जले हुए जैसे पैर चलते हुए उसकी जानिब आने लगे। बेड के नज़दीक पहुंचकर आने वाला पहले तो चंद लम्हे बहुत गहरी नींद में सोई सूफिया को देखता रहा। फिर अपने जले हुए से दोनों हाथ बेड पर रख कर वो घुटनों के बल चलता हुआ धीरे धीरे उसके बिल्कुल करीब आया और दोनों हाथ उसके दाएं बाएं रखकर पूरी तरह उस पर झुककर वो हुर्रा रहा था या सांसें ले रहा था, ये अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था। वो अपना मुंह थोड़ा और उसके करीब लाया, जो कि अंधेरे में वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था, और अपनी जुबान निकालकर उसका गाल चाटने लगा। उसके वजूद से उठती सख्त नागवार बू और गाल पर महसूस होने वाले गीले से लम्स के बाइस उसने किसमिसाकर आंखें खोलीं और मध्यम रोशनी में अपने ऊपर किसी को यूं मौजूद देखकर अगले ही पल उसकी फलक शगाफ चीख बुलंद हुई, जिससे लम्हे के हजारवें हिस्से में वो गायब हुआ, जबकि वो डर के मारे उठ बैठी और जल्दी से कमरे की लाइट जलाकर खौफजदा नजरों से आसपास देखने लगी। मगर फिलहाल कमरे में बस वो खुद ही मौजूद थी। मैंने ख्वाब देखा था क्या? उसने इसी अंदाज में खुद से ही सवाल किया। उसकी धड़कनें बुरी तरह बेतरतीब हो रही थीं और सांसें ऐसे फूल रही थीं गोया वो कितने मील दौड़ कर आई है, जबकि माथे पर भी पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। हाँ, ख्वाब ही होगा। आज आयतुल कुर्सी जो पढ़ना भूल गई थी मैं, वो खुद कलामी करते हुए नतीजे पर पहुंची। उसने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने पहले अपने ऊपर दम किया और फिर अपने इर्द गिर्द भी फूंक मारते हुए वो दोबारा सोने के लिए लेट गई। मगर इस मर्तबा उसने लाइट बंद नहीं की। लेटे ही तो फ़ौरन तो उसे नींद नहीं आई। वो बस मुख्तात अंदाज़ में आस-पास देखती रही। फिर उसने सामने दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र डाली तो इल्म हुआ कि रात के 3:30 बज रहे हैं। सोने का इरादा मुलतवी करते हुए वो उठी और बाथरूम की जानिब बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसके चेहरे समेत हाथ-पैर भी गीले हो रहे थे, मतलब उसने वज़ू किया था। उसने सोफे पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर नमाज के अंदाज में बांधा और अलमारी से जायनमाज निकालकर किबला रूह बिछाने के बाद उस पर खड़े होकर उसने तहज्जुद की नीयत बांध ली, इस यकीन के साथ कि बस अल्लाह और उसका नाम ही उसका के मुहाफिज हैं, जबकि हकीकत भी यही थी कि अपनी नमाजों के बायस वो अब तक किसी बड़ी आफत की जद में आने से बची हुई थी, मगर आगे अभी भी बहुत सी आफतें फन फैलाए बैठी हैं। हस्बे मामूल एक नया दिन तल्लू होकर आधा सिरक भी चुका था और शुजा इस वक्त बस में सवार कहीं से वापस आ रहा था। बस ज़्यादा भरी हुई नहीं थी, जबकि शुजा जिस खिड़की वाली सीट पर बैठा था उसके बराबर वाली सीट भी खाली थी। वो यूं ही खिड़की से बाहर नजरें मरकूज किए दौड़ते भागते मनाजिर देखता अपनी मंजिल आने का इंतजार कर रहा था। तभी बस आहिस्ता होते हुए रुकी, गालिबन कोई मुसाफिर बस से उतरने लगा था या सवार हुआ था, और फिर चंद लम्हों बाद ही बस दोबारा मंजिल की जानिब गामज़न थी। उसके बराबर में जो सीट खाली थी उस पर वही शख्स आकर बैठा जो अभी 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 बस में सवार हुआ था, जिसके बायस शुजा ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा तो उसकी नज़रें भी उससे मिली। शुजा को लगा कि उसने इस बंदे को कहीं देखा है, जबकि उस शख्स के तासुर भी यही बता रहे थे कि वो भी शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। आप वही स्टेट एजेंसी वाले साहब हैं ना, जिनके साथ हम उस भूत बंगले की सफाई करने आए थे? उसने नतीजे पर पहुंचते हुए तायद चाही तो शुजा को भी याद आ गया कि ये तो वही लड़का है जो उस रोज उन लड़कों के साथ घर की सफाई करने आया था। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन वो भूत बंगला नहीं घर है, उससे कहते हुए तस्हीह की। अरे छोड़ो साहब, भूत बंगला ही है वो। जिस दिन से उस घर में कदम रखा है हम लोगों ने मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं, समझो हम पर। उसने तरदीद करते हुए अपना रोना रोया। क्या मतलब? वो समझा नहीं। इससे कबल के वो कोई जवाब देता, कंडक्टर उससे किराया लेने आ गया, जिसके बायस दोनों की गुफ्तगू के दरमियान वक़्फ़ा आ गया और कंडक्टर के जाने के बाद वो दोबारा उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। मतलब कि उस दिन वहाँ से वापसी आते हुए मेरे रास्ते में मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरी बाइक तो दोबारा अब तक ठीक नहीं हुई, और साथ ही साथ मेरे साथ बाइक पर जो दोस्त था, उसकी भी टांग टूट गई। उसने अब वजाहत की।
تو اس بات کا اس گھر سے کیا تعلق؟ وہ تو اگر تم لوگ اس گھر میں نہیں آتے تب بھی اگر یہ ایکسیڈنٹ ہونا لکھا تھا تو ضرور ہوتا، اس سے سراسر اس بات کی مخالفت کی۔ چلو ٹھیک ہے، اس بات کو رہنے دیتے ہیں۔ آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی نبیل نے اس گھر میں کچھ دیکھا بھی تھا اور کسی نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے دوسری بات اٹھاتے ہوئے تائید چاہی۔ ہاں یاد ہے، مگر وہ صرف اس کا وہم تھا، اس نے کہتے ہوئے ساتھ تصحیح بھی کی۔ اس گھر سے واپس آنے کے بعد اتنا تیز بخار چڑھا اسے کہ کسی ڈاکٹر کی دوا کام نہیں آئی اور 2 دن بخار میں تڑپنے کے بعد بیچارے کی موت ہو گئی۔ اس نے تعصب سے ایک اور انکشاف کیا، اور اب کی بار تو واقعی وہ بھی ہل گیا، کیونکہ کسی کی موت ہو جانا، وہ بھی یوں اچانک، کافی حیران کن بات تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ بخار اسے شدید خوف کی وجہ سے ہو گیا تھا، اور ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ اس گھر میں اسے کچھ دیکھا تھا صاحب۔ اب آپ یہ بات مان نہیں رہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے نہ ماننے سے سچ بدل نہیں جائے گا۔ اس نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے گویا آگاہ بھی کیا، جبکہ شجاع واقعی اس کی بات پر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ دوپہر ڈھل کر کب شام میں تبدیل ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، اور یوں ایک اور دن اختتام کے قریب جانے لگا۔ کچن میں موجود صوفیہ نے چولہے پر رکھی ہانڈی میں آخری مرتبہ اچھے سے چمچ ہلایا اور پھر اس پر ڈھکن ڈھک کر چولہا بند کر دیا، مطلب کھانا تیار تھا۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی پشت پر سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے کچن سے نکلی اور فریش ہونے کے ارادے سے اوپر کمرے کی جانب چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد تازہ دم ہو کر کھانا کھانے کی نیت سے وہ دوبارہ نیچے آئی، مگر جیسے ہی اس نے جدید طرز پر بنے اس اوپن کچن میں قدم رکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ تھوڑی دیر قبل جو سالن بنا کر وہ چولہے پر چھوڑ کر گئی تھی، اب وہ کچن کے سفید ماربل والے فرش پر بکھرا ہوا تھا، جبکہ ہانڈی بھی ایک کونے میں الٹی پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر چولہے پر سے اسے گرایا ہے، مگر کس نے؟ گھر میں تو اس کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ یوں ہی حیران پریشان کھڑی تھی کہ یکدم اسے خیال آیا کہ یہ بلی کا کام ہو، مگر بلی کا گھر کے اندر آنا فی الحال ممکن نہیں تھا، کیونکہ سارے کھڑکی دروازے بند تھے۔ چند لمحے یوں ہی ناسمجھی کی سی کیفیت میں کھڑے رہنے کے بعد وہ صفائی کی غرض سے آگے بڑھی اور فرش پر جا بجا بکھرا ہوا سارا سالن صاف کیا اور آخر میں خالی رہ جانے والا پتیلا دھونے لگی۔ برتن دھونے کے بعد اس نے نل بند کیا اور دونوں ہاتھ وہیں سنک پر ٹکا کر کھڑی وہ ایک بار پھر سوچنے لگی کہ آخر جب سے وہ یہاں آئی ہے ایسے الٹے سیدھے حادثات کیوں ہو رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، اس بات کا اندازہ تو اسے اول روز اس گھر کے اتنے کم کرائے سے ہی ہو گیا تھا، مگر پھر بھی مجبوری کے تحت اسے یہاں آنا پڑا۔ لیکن یہاں پر اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں ہوں گی یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ ہر بار خود کو کوئی جھوٹی تسلی دے کر حقیقت سے نظریں چرانے کی کوشش کرتی تھی کہ اس گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ سب محض اس کا وہم ہے، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ انکار کی گنجائش بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے بہت واضح اندازہ ہونے لگا تھا کہ یہاں جو کوئی بھی ہے وہ اس صوفیہ کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، جبکہ وہ خود بھی یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی مجبوری اسے روکے ہوئے تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے محسوس ہوا اس کے عین پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس احساس کے تحت وہ پلٹی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر تیزی کے ساتھ کچن سے باہر نکل کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، کیونکہ ان غیر معمولی باتوں کے بعد اب اس کی رہی سہی بھوک بھی دم توڑ چکی تھی۔ شجاع بھائی، آپ کی لائف کا کوئی گول ہے؟ کامی نے ٹیبل پر موجود پیپر ویٹ گھماتے ہوئے استفسار کیا، جبکہ دوسری جانب سنگل کرسی پر موجود شجاع کسی غیر مرئی نکتے کو تکتے ہوئے اتنی گہری سوچ میں گم تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کامی اس سے مخاطب ہے۔ شجاع بھائی، اس نے آگے ہو کر اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی۔ ہاں، کیا ہوا؟ وہ یکدم چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ تو آپ بتائیں کہ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہیں اتنا گمسم ہو کر آپ؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں یار، تم بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے پہلو بدلتے ہوئے ٹال دیا، جبکہ در حقیقت اس کا دھیان دوپہر میں اس لڑکے سے ہونے والی بات چیت پر اٹکا ہوا تھا۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ کیا آپ نے اپنی لائف میں کوئی گول سیٹ کیا ہے، مطلب کوئی ایسا کام یا مقصد جسے کرنے کی آپ کو بہت جستجو ہو؟ اس نے تفصیل سے اپنا سوال دہرایا، جبکہ اس کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں یار، نہ میری زندگی میں کوئی مقصد ہے اور نہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، بس وہی عام سے صبح شام ہوتے ہیں جس میں ایک دن زندگی کی بھی شام ہو جائے گی، بس۔ اس نے اپنی زندگی کا سرسری سا جائزہ لیتے ہوئے بیزاریت سے جواب دیا۔ ایسے نہیں بولتے شجاع بھائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ پاک کبھی بھی
کوئی شے بیکار یا بے مقصد نہیں بناتا، ہمیں بنانے کا مقصد بھی اس نے قرآن پاک میں صاف صاف بتایا ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر اس کام کو جو اللہ کو پسند ہو اور خاص اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، مثلاً اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا، صرف اسی سے مانگنا، شرک نہ کرنا اور اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صرف جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہی عبادت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہماری ذات سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ہم کسی کے کام آ رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور عبادت ہی تو ہماری تخلیق کا سبب ہے۔ اس نے نہایت ہی تحمل سے ساری بات سمجھائی، اور جسے شجاع خاموشی اور توجہ سے سنتا رہا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ تم بھی اتنی سمجھداری کی باتیں کر سکتے ہو؟ شجاع نے شرارتاً چھیڑا۔ بس امی اکثر جو باتیں مجھے بتایا کرتی تھیں وہی دوسروں کو بھی بتا دیتا ہوں میں، ورنہ اتنا سمجھدار تو میں بھی نہیں ہوں، اسے کندھے اچکاتے ہوئے وضاحت کی۔ امی، شجاع گہری سانس لیتے ہوئے زیر لب حسرت سے بڑبڑایا۔ ارے اصل بات تو رہ ہی گئی، ہم بات کر رہے تھے کسی گول کی۔ کامی کو یکدم اصل موضوع یاد آیا۔ فی الحال تو مجھے کوئی گول یا چکور نظر نہیں آ رہا، لیکن اب سے کوشش کروں گا کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکوں۔ تم کچھ بتاؤ اپنے گول کے بارے میں، شجاع نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میرا بھی کوئی خاص گول نہیں ہے، بس جلد از جلد اتنا قابل ہونا چاہتا ہوں کہ بجائے بھائی یا باجی کے گھر میں رہنے کے اپنا بندوبست خود کر سکوں۔ اس نے دھیرے سے اپنے ارادے بتائے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم میں خودداری ہے، تو پھر کوشش کی اس کے لیے تم نے؟ اسے سراہتے ہوئے پوچھا۔ جی، کچھ اپنے طور پر جاب ڈھونڈ رہا ہوں، باقی جیجو نے بھی کہا ہے کہ وہ کوئی انتظام کرنے کی کوشش کریں گے، اس نے سرسری سے بتایا، جس پر شجاع نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ یہ سوال اکثر کے لوگوں کے ذہنوں میں سر اٹھاتا ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں جواب دے رکھا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جسے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ اللہ کو پسند ہے، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو یا راستے پر سے اس نیت کے ساتھ کانٹا یا پتھر ہٹانا کہ کہیں اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ کچھ لوگ گھنٹوں گھنٹوں تسبیح پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگ کر نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے احساس نہیں ہے، انہیں دوسرے جانداروں کا درد محسوس نہیں ہوتا، اپنے فائدے کے لیے وہ کسی کے نقصان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر ان کی یہ عبادات بھی زائل ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس ایک شخص دوسرے کا بہت خیال رکھتا ہے، ہر ایک کے کام آتا ہے، بہت ہی خوش اخلاق ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن وہ نماز روزے سے دور ہے، تب بھی اس کے اعمال ادھورے ہیں۔ انسان پر دو باتیں فرض ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ شرک نہ کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ سب حقوق اللہ ہے، جبکہ زکوٰۃ دینا، صلہ رحمی کرنا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، اخلاق سے پیش آنا حقوق العباد ہے۔ یہ سوچنا صحیح نہیں ہے کہ صرف حقوق اللہ یا صرف حقوق العباد دونوں میں سے کوئی ایک بھی ادا کرنے سے آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ آپ پر دونوں باتیں فرض ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ البقرہ آیت نمبر 43۔ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ نماز حقوق اللہ ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد، اور دونوں کا حکم ایک ساتھ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں میں سے ایک فرض میں بھی کوتاہی نہیں برتی جا سکتی۔ کسی انسان کے لیے اس سے زیادہ قابل افسوس اور کیا بات ہوگی کہ اسے جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ اسے ہی فراموش کر دے۔ لوگ ویسے تو بہت دکھی باتیں کرتے ہیں کہ میری زندگی بہت بے معنی ہو گئی ہے، میرے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور فلاں فلاں، لیکن جب ان کی توجہ ان کے مقصد حیات کی جانب دلائی جاتی ہے تو وہ نظریں چراتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اپنی زندگی بے معنی لگتی ہے تو اب سے آپ اللہ اور اس کے بندوں کے لیے جی کر دیکھیں، دل لگا لے، اللہ کی عبادت کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس کی مخلوق کے کام آئیں، آپ کو ضرور سکون ملے گا۔ اور مخلوق کے کام آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل کر کھڑے ہو جائیں اور آتے جاتے لوگوں سے پوچھتے پھریں کہ آیا کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے۔
بلکہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں، ماں باپ، بہن بھائی، بھابھی، شوہر یا بیوی، اولاد، ساس سسر، نند، دوست اور جو بھی آپ کے قریبی دو لوگ ہیں ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کی غلطیوں کو فراخ دلی سے نظر انداز کر دینا، ان کی مشکلوں کا احساس کرنا، یہ سب بھی حقوق العباد کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ لہٰذا اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور پوری ایمانداری سے وہ کام سر انجام دیں جن کے لیے اللہ پاک نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ حسب معمول گل خان کے ہوٹل سے چائے پینے کے بعد اب جوگرز پر گرے جینز اور اس کے ساتھ بلیک فل آستینوں والی ٹی شرٹ پہنے، وہ دونوں پینٹ کی جیبوں میں ڈالے شجاع درمیانی رفتار سے چلتا ہوا اسٹیٹ ایجنسی کی جانب جا رہا تھا۔ اور چائے تو بس ایک بہانہ ہوتی تھی، در حقیقت تو وہ اسے سننے جاتا تھا جسے نہ وہ جانتا تھا، نہ پہچانتا تھا، نہ کبھی ملا تھا، نہ کبھی دیکھا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے خود سے میلوں دور بیٹھی اس بولتی ہوئی لڑکی سے بہت انسیت سی ہو گئی تھی۔ جب کبھی کسی وجہ سے وہ اسے سن نہیں پاتا تھا تو اسے محسوس ہوتا تھا گویا اس کا دن مکمل ہی نہیں ہوا ہو، شاید اسے ہی عادت کہتے ہیں۔ کبھی کبھی بڑی شدت سے اس کا دل چاہتا تھا کہ کاش ایک بار وہ اس سے روبرو مل سکے، اسے بتا سکے کہ اس کی باتیں، اس کی آواز اسے کتنی اچھی لگتی ہے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا، اسی لیے وہ محض سوچ کر ہی رہ جاتا تھا۔ انہی سب سوچوں میں گم بالآخر وہ اسٹیٹ پر پہنچ گیا اور ساتھ ہی خلاف معمول وہاں منیب کی بائک کھڑی دیکھ کر اسے تھوڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ اس وقت تو منیب اپنے دفتر میں ہوتا تھا۔ وہ شیشے کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا تو منیب اسے سنگل کرسی پر موجود کچھ کاغذات دیکھتا ہوا ملا، جس سے دروازے کھلنے کی آواز پر سر اٹھا کر شجاع کی جانب دیکھا۔ خیریت، آج اتنی جلدی آ گئے تم؟ وہ اپنی حیرانی کو دباتا ہوا گویا ہوا۔ بس یار، آج آنکھ دیر سے کھلی، تب تک دفتر کا ٹائم نکل چکا تھا، سوچا اسٹیٹ پر ہی چلتا ہوں۔ اسے واپس کاغذات کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے وجہ بتائی۔ اور وہ تمہارے سالد صاحب کہاں ہیں؟ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کامے کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ 11-12 بجے تک اٹھتا ہے سو کر، تبھی آئے گا، اس نے ہنوز اسی انداز میں بتایا۔ اچھا، ایک گڈ نیوز ہے۔ یکدم کچھ یاد آنے پر منیب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ حد ہوتی ہے یار، ویسے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور تم ملک کی آبادی بڑھانے کے لیے ایک اور شہری لانے والے ہو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی اپنے تئیں اندازہ لگاتے ہوئے شجاع بول پڑا۔ ابے ڈفر، پوری بات تو سن لے، ہمیشہ الٹا سیدھا ہی تو سوچنا تو۔ منیب نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے ٹوکا۔ سناؤ، وہ طنزیہ بولا۔ وہ شیخ صاحب والا مکان تھا نا، اس کا سودا ہو گیا ہے، انشاءاللہ آج ایگریمنٹ ہوگا اس کا۔ اس لیے گڈ نیوز یہ تھی کہ ہمیں کمیشن ملنے والا ہے۔ اب اس نے وضاحت کی۔ اوہ اچھا، چلو شکر ہے، اتنے ٹائم بعد کوئی اچھی خبر تو سننے کو ملی۔ اس نے استہزائیہ انداز میں شکر کا سانس لیا۔ کہاں اتنے ٹائم بعد، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے وہ ہاؤس نمبر 396 بھی تو کرائے پر لگایا تھا تم نے، اس کا کمیشن نہیں ملا تھا کیا تمہیں دونوں طرف سے؟ اس نے طنزیہ انداز میں یاد دلایا۔ جبکہ اس گھر کا ذکر آتے ہی شجاع کے ذہن میں پھر سے ان خیالات کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو اسے پچھلے کچھ عرصے سے بے چین کر رہے تھے، اور مزید کسر کل بس میں ملنے والے اس لڑکے نے پوری کر دی تھی۔ یار منیب، ایک بات تو بتاؤ۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر آگے جھکتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ پوچھو۔ کاغذات میں الجھے منیب نے گویا اجازت دی۔ یہ جو ہاؤس نمبر 396 ہے، کیا یہ سچ میں آصف زدہ ہے؟ اسے رازداری سے تائید چاہی، جبکہ بجائے فوری طور پر کوئی جواب دینے کے اس نے پہلے نظر اٹھا کر شجاع کی جانب دیکھا جو اس کی جانب دیکھتے ہوئے جواب کا منتظر تھا۔ پھر ہاتھ میں پکڑے کاغذات ٹیبل پر رکھ کر ذرا سا آگے ہو کر اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے۔ میں پچھلے 2 سال سے اردو میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، اور تم اب بھی یہی سوال کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ دھیما مگر انداز طنز سے بھرپور تھا۔ یار، میرا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے گھر بند رہنے کی وجہ سے تم سمیت آس پاس کے لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ کیا تمہاری نظر میں ایسی کوئی ٹھوس وجہ ہے جس کی بنا پر مانا جا سکے کہ واقعی اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے؟ اب کہ اس نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ مجھے اس علاقے میں آئے 4 سال ہو گئے ہیں، جبکہ تمہیں 2 سال ہوئے ہیں، اور جب میں آیا تھا تب یہ گھر خالی ہو چکا تھا۔ گزشتہ 4 سالوں میں یہاں کے لوگوں سے بس یہی سنتا آیا ہوں کہ 5 سال پہلے اس گھر میں کوئی جل کے مر گیا تھا، جس کے بعد اس گھر کے باقی مکین کہیں اور چلے گئے، جبکہ اس گھر کو تالا لگ گیا اور اس گھر سے
عجیب و غریب قسم کی آوازوں کا آنا، کسی سائے کا دکھنا معمول بن گیا، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس بات کے ثبوت ڈھونڈنے کا کہ اس گھر میں کچھ ہے یا نہیں۔ اس نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے آخر میں طنز مارتے ہوئے گویا دامن جھاڑا، جبکہ یہ آدھا ادھورا یا یہ کہنا درست ہوگا کہ وہی گھسا پٹا جواب سن کر شجاع بے بسی و مایوسی کے مارے اپنے لب بھینچ کر رہ گیا، اور پھر اس نے اپنے پیچھے ہوتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سچ کہوں تو اکثر جب اس لڑکی کا خیال آتا ہے جو اس بھوت بنگلے میں اکیلی رہ رہی ہے، تو اس کی بہادری کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے، اور اس کی مجبوری پہ افسوس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بیچاری کو یہاں رہنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک اس بہن کی حفاظت کرے جسے تم جیسے خود غرض انسان نے چند پیسوں کے عوض خطرے کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ وہ تعصب سے کہتا ہوا آخر میں طنز مار کر دوبارہ کاغذات کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھ منیب، تو پھر وہی باتیں کر رہا ہے جس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ میں نے اسے وزٹ کے دوران ہی بتا دیا تھا کہ آس پاس کے لوگوں کی گھر کے بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں ہے۔ دوسرا، میں نے اسے گن پوائنٹ پر مجبور نہیں کیا تھا، وہ گھر لینے کے لیے ریجیکٹ کر کے جانے کے بعد وہ پھر خود ہی واپس آئی تھی۔ وہ اور ہاں ہاں سرکار، ٹھیک ہے، مان لیا کہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب اگر آپ تھوڑی دیر چپ ہو جائیں تو میں ذرا شیخ صاحب کے گھر کے کاغذات ڈھونڈ لوں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی منیب نے گویا ہتھیار ڈال دیے۔ اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اس گھر کے ایگریمنٹ کا کیا ہوا، لے کر آئے تم واپس؟ اسے کاغذات کے ذکر پر یکدم وہ ایگریمنٹ یاد آیا جو کل اسے نہیں مل رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر یکدم منیب زبان دانتوں تلے لاتے ہوئے اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔